میرا نام رابعہ ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میرے والد کی کریانہ کی دکان ہے اور بھائی کراچی میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ بھائی مجھ سے بڑا ہے۔ میرے بھائی کی عمر 22 سال ہے جبکہ میری عمر 19 سال ہے۔ میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے مگر بچے نہیں ہیں۔ میری والدہ 5 سال پہلے وفات پا چکی ہیں۔ میری بھابھی بہت تیز ہیں، وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتی۔ 2 سال پہلے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ میرے ابو 5 ماہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ ابو کی وفات کے بعد ہمارے گھر میں زیادہ تر لڑائی ہونے لگی۔ بھابھی بات بات پر لڑائی شروع کر دیتی لیکن بھائی تو بھابھی کے سامنے کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ ہمارا گھر فاقوں تک پہنچ گیا تو بھائی واپس کراچی کام پر چلے گئے کیونکہ کراچی میں بھائی کو اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ میری اور بھابھی کی روز لڑائی ہوتی تھی۔ میں نے صرف 5ویں کلاس تک پڑھا ہے۔ بھائی کراچی سے 3 یا 4 ماہ کے بعد آتے تھے، 1 ہفتے کے لیے، پھر واپس کام پر چلے جاتے تھے۔ میں زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی جبکہ بھابھی اکثر باہر چلی جاتی تھی۔ پوچھنے پر کہتی تم کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک دن 2 پٹھان ہمارے گھر آئے۔ وہ سامان بیچا کرتے تھے، ان کے پاس سامان بھی تھا۔ بھابھی سامان دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا پیسے تو نہیں ہیں، گھر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے، اور بھابھی سامان خریدنے لگی ہیں۔ بھابھی نے ایک چیز پسند کی اور ان کو پیسے دیے۔ وہ لوگ اپنا سامان ادھار بھی بیچا کرتے تھے۔ بھابھی نے ان سے کہا مجھے ایک ڈنر سیٹ چاہیے، اگر آپ لا دیں گے تو میں آپ کو پیسے بعد میں دے دوں گی۔ بھابھی نے ان کو چائے پلائی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ بھابھی ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ 2 دن کے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میں نے کبھی بھائی کو کوئی بات نہیں بتائی تھی اور نہ ہی میرے پاس فون تھا۔ فون بھابھی کے پاس تھا، وہی بات کرتی تھی، اور جب بھائی گھر آتے تھے تو ہم تو بھی مجھ سے کم ہی بات کرتے۔ میں زیادہ تر چپ ہی رہتی تھی۔ 2 دن بعد پھر وہ دونوں پٹھان آئے۔ وہ ایک ڈنر سیٹ بھی لائے تھے، وہ انہوں نے بھابھی کو دے دیا۔ بھابھی نے کہا جب میرے شوہر کی تنخواہ آئے گی میں آپ کو پیسے دے دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اور کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ بھابھی نے کہا اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو فون کر دوں گی، کیونکہ بھابھی کے پاس ان کا نمبر تھا۔ آج پھر وہ کافی دیر تک بھابھی کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ جب وہ جانے لگے تو بھابھی نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کچھ پیسے بھابھی کو دے دیے اور چلے گئے۔ بھابھی نے کہا اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میں دوسرے کمرے میں ان کی باتیں سنتی رہی۔ میں اکثر دیکھتی بھابھی فون پر باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن بھابھی نہانے گئی تو فون کی گھنٹی بجی اور میں نے فون اٹھا لیا۔ آگے سے کسی مرد کی آواز تھی۔ اس نے کہا میری جان اتنی دیر کے بعد فون اٹھایا ہے، آج آپ نے وعدہ کیا تھا کہ رات کو ہم آپ کے گھر میں رہیں گے۔ میں نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو اس وقت بھابھی بھی نہا کر آ گئی تھیں۔ تو بھابھی نے فون اٹھایا اور بات کی۔ اس شخص نے کوئی بات کی تو بھابھی میری طرف دیکھنے لگی۔ بھابھی نے اسے کہا میری جان وہ میری نند ہے، اس کو بھی تو کچھ چاہیے، وہ بھی تو جوان ہے۔ میں یہ سن کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر بھابھی میرے کمرے میں آئی، مجھے کہا تم نے میرا فون سنا تھا۔ میں چپ رہی مگر بھابھی نے کہا دیکھو وہ بہت اچھے ہیں، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ مجھے پیسے بھی دیتے ہیں۔ مزید بھابھی نے کہا دیکھو میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک مجھے حمل تک نہیں ہوا، تیرے بھائی سے مجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں چپ کر گئی کیونکہ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ شام کے وقت بھابھی نے کہا چلو کھانا تیار کرتے ہیں، تم میری مدد کرو، رات کو ہم کھانا ساتھ کھائیں گے۔ میں اتنی مجبور تھی کہ میرے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ میں کسی کو اپنا دکھ سناتی
میں کس کو اپنا دکھ سناتی؟ میرا تھا کون جو میری بات سن کر یقین کر لیتا؟ نہ ماں تھی نہ باپ تھا، رشتہ دار بہت دور تھے، اور جب سے امی فوت ہوئی تھی تب سے میرے ماموں اور باقی رشتہ دار ہمارے گھر نہیں آتے تھے، کیونکہ بھابھی کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم سے دور رہتے تھے، اور اس شہر میں تو ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتا تھا۔ میں چپ کر کے اٹھی اور بھابھی کے ساتھ کھانا تیار کرنے لگی۔ بھابھی ان کی تعریفیں کر رہی تھی اور میں ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ مغرب کے وقت کھانا تیار ہو چکا تھا اور میں نے اسی وقت کھا لیا، تو بھابھی نے کہا تھوڑا صبر کر لیتی، جب مہمان آ جاتے تب ہم سب ساتھ کھاتے۔ میں نے کہا بھابھی میں نے دوپہر کے وقت کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے بھوک لگی تھی اس لیے کھا لیا۔ بھابھی نے کہا چلو ٹھیک ہے، مگر جب مہمان آ جائیں تم بھی آ جانا، باتیں کریں گے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں سوچنے لگی آج بھابھی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہر وقت لڑائی کرتی رہتی تھی، مگر آج کہہ رہی ہے کہ ساتھ میں باتیں کریں گے۔ اس بات کا مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ بھابھی ان سے میرا سودا کر رہی ہے۔ بھابھی نے کہا آج تم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب وہ لوگ آ گئے اور وہ سب کمرے میں بیٹھ گئے۔ بھابھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور مجھے کہا کھانا لے آؤ۔ میں نے وہ سارا کھانا لا کر رکھ دیا اور انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ایک پٹھان نے کہا تم بھی کھاؤ، تو بھابھی بولی اس نے کھا لیا ہے، وہ صرف آپ لوگوں سے شرما رہی ہے۔ بھابھی نے مجھے پکڑ کر بٹھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ باتیں کرتے رہے اور میں چپ کر کے سب کی باتیں سنتی رہی۔ کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد ایک پٹھان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، مگر اس نے پھر پکڑ لیا اور کہا اتنا غصہ نہ کرو۔ بھابھی نے کہا اس نے ہاتھ ہی تو پکڑا ہے، تم غصہ کیوں کرتی ہو؟ پھر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے بھابھی کو اور ان کو بہت گندی گالیاں دینا شروع کر دی۔ بھابھی غصے میں آ گئی اور مجھے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے شور مچانا چاہا مگر ایک پٹھان نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھابھی نے کہا پٹھان سے کہ پیسے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا لائے ہیں۔ بھابھی نے کہا مجھے پیسے دو اور اسے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو نہیں جا سکتے، رات کو 4 بجے آئے گا گاڑی والا، ہم اس وقت جائیں گے۔ پھر انہوں نے رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ میری آواز نہ باہر نکل سکے۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر تینوں بیڈ پر لیٹ گئے۔ پھر تینوں نے اپنے کپڑے اتارے اور بھابھی کے ساتھ کام کرنے لگے۔ پہلے ایک نے کیا پھر دوسرے نے۔ جب بھابھی ان کے ساتھ کام کروا رہی تھی تو بھابھی نے ان سے کہا اس کے ساتھ بھی اس سے زیادہ کرنا، اس کے ساتھ دن رات کرنا۔ میں خاموشی سے سب سن رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کام ختم کرنے کے بعد بھابھی نے ان سے کہا کہ تم تو چلے جاؤ گے تو میرے پاس کون آیا کرے گا؟ اس پر پٹھان نے کہا کل سے گل خان میرا کزن آیا کرے گا۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ایک گاڑی آئی، انہوں نے مجھے کوئی چیز پلائی، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی، میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بھی نہیں تھی۔ باہر سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو 5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ چلے گئے اور ایک پٹھان نے باہر سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتی کیونکہ تم ایک ویران جگہ پر ہو، ٹھہرو میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ میری تو بھوک مر چکی تھی۔ پھر وہ کھانا لے آیا اور مجھے کہا کھانا کھا لو اور ہم جیسا کہیں تمہیں ویسا کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے تمہیں 3 لاکھ میں خریدا ہے۔ پھر وہ باہر چلا گیا اور میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر میری جان میں جان آئی۔ شام کے وقت وہ دونوں میرے کمرے میں آئے اور مجھے کہا اپنے کپڑے اتارو۔ میں نے ان کی منتیں کیں مگر وہ نہیں مانے اور زبردستی میرے کپڑے اتار دیے۔
پھر کیا تھا، میری عزت تار تار کر دی۔ میں 15 دن تک وہاں رہی، روزانہ میری عزت سے کھیلا جاتا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ٹرک والے کو بیچا۔ اب میری زندگی کھلونا بن چکی تھی۔ ٹرک والا بھی پٹھان تھا۔ پھر وہ دن آیا، کبھی ایک ٹرک والے کے پاس ہوتی، کبھی دوسرے ٹرک والے کے پاس، اور کبھی تیسرے ٹرک والے کے پاس ہوتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن قسمت مجھ پر مہربان ہوئی۔ ہم ٹرک میں تھے، ایک ہوٹل پر انہوں نے کھانا کھانے کے لیے ٹرک کو روکا۔ وہ کوئی سنسان جگہ پر ہوٹل تھا، مجھے کھانا ٹرک میں ہی لا کر دیتے تھے۔ ہوٹل پر دونوں اترے۔ اس دن میں نے ہمت کی، سائیڈ سے ٹرک کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی، اور چپکے سے ہوٹل کی پچھلی طرف چلی گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ یہاں تک خیال رکھتے تھے اگر میں واش روم میں جاؤں تو میرے ساتھ جاتے تھے، مگر اس دن میں بھاگ گئی۔ آگے فصلیں تھیں، میں ان سے ہوتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار ایک جگہ پر آ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا، میں ایک کوٹھی میں تھی اور ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی اور کہا کہ اس کے لیے کھانا لے آؤ۔ میں ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی اور کہا ڈرو نہیں۔ پھر کھانا آ گیا۔ نوکر نے کہا آپ کھانا کھا لیں، مالکن تھوڑی دیر تک آئیں گی۔ میں نے کھانا کھایا، پانی پیا تو نوکر نے مجھے کہا ہماری مالکن بہت اچھی ہیں، بس آپ کسی بات میں ان سے جھوٹ نہ بولیں۔ مالکن کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ مزید اس نے بتایا ہماری مالکن اکیلی رہتی ہیں، ہمارے مالک اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ مالکن کا ایک بیٹا ہے جو زیادہ تر لندن میں رہتا ہے۔ مالکن کافی بڑی زمیندار ہیں اور ہمیشہ غریب لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ پھر وہ برتن اٹھا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد مالکن آئی اور کہا بیٹی کھانا کھا لیا ہے؟ میں نے کہا جی۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ مالکن نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ پھر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ بے فکر رہو، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جب میں مالکن کو اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی تو مالکن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ پھر میں وہیں رہنے لگی۔ مالکن میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مالکن 5 وقت نماز اور تہجد بھی پڑھتی تھی۔ مالکن کا گھر بہت بڑا تھا۔ 2 ماہ کے بعد مالکن نے میری شادی اپنے اسی ملازم سے کروا دی۔ ملازم کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا جو اپنی نانی کے پاس رہتا تھا۔ یہ ملازم بہت چھوٹی عمر سے ان کے پاس تھا۔ شادی کے بعد مالکن نے ہمیں رہائش کے لیے 2 کمرے بنوا دیے، اسی حویلی کی ایک طرف۔ ملازم کا نام امجد تھا۔ ایک دن میں نے امجد سے کہا امجد تم اپنا بچہ لے آؤ، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ امجد یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اگلے دن ہم امجد کے سسرال گئے اور عمیر کو ساتھ لے آئے۔ عمیر امجد کا بچہ تھا جو پہلی بیوی سے تھا۔ اس کی عمر تقریباً 5 سال تھی اور بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ ہم عمیر کو ساتھ لے کر گھر آ گئے اور آج میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میرے بھی ایک بچہ ہوا ہے، اس کا نام ہم نے اسد رکھا ہے۔ اب میں اچھے لوگوں میں رہتی ہوں، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میرے پاس 2 بچے ہیں۔ اب میں بہت خوش ہوں اور مالکن ہمارا دل و جان سے خیال کرتی ہیں۔ ہمارا ہی نہیں، وہ سب ملازموں کا خیال کرتی ہیں اور غریب لوگوں کا تو بہت زیادہ خیال کرتی ہیں۔ وہ اکثر غریبوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور انہیں راشن، کھانا، پانی اور پیسے وغیرہ، کپڑے دیتی ہیں۔ یہ اسی کی دین ہے کہ اللہ پاک نے انہیں دیا ہے اور وہ غریب لوگوں کو دے رہی ہیں۔ ہماری مالکن کے پاس بہت زمین ہے اور کافی
ان کی جائیداد اور پراپرٹی ہے۔ وہ غریب لوگوں میں تقسیم کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ ان کا ایک بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا بیٹا لندن میں رہتا ہے اور لندن میں اس نے شادی کی ہوئی ہے۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ وہیں خوش ہے اور وہ سال میں 1 یا 2 بار پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں 1 یا 2 ماہ رہتے ہیں۔ باقی تمام ملازموں کا مالکن بہت خیال رکھتی ہے۔ یہ میری ایک سچی آپ بیتی ہے جو مجھ پر گزری ہے۔ یہ کسی کے توسط سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔